السلام علیکم دوستو۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی دور کے ایک مشہور اور نیک حکمران تھے۔ ان کے دور میں کئی اہم دلچسپ واقعات رونما ہوئے جن سے نہ صرف ان کی حکمت اور عدل کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ یہاں خلیفہ ہارون الرشید کے 4 مشہور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دانش مند وزیر کا انتخاب۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میرے وزیروں میں واقعی عقل و حکمت ہے یا وہ محض عہدے کی وجہ سے معتبر ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ بازار جائے اور کسی اہم ایک شخص کو دربار میں لے کر آئے۔ وزیر بازار گیا اور کافی دیر بعد ایک سیدھا سادہ شخص لے کر آیا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں کچھ نہیں کرتا، بس کھاتا ہوں اور سوتا ہوں۔ خلیفہ نے اسے واپس بھیج کر کہا، یہ شخص تو عام آدمی ہے، احمق نہیں۔ پھر وزیر دوبارہ بازار گیا اور ایک اور شخص کو لایا لیکن وہ بھی سیدھا سادہ نکلا۔ آخر میں خلیفہ نے خود بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک شخص کو دیکھ کر انہوں نے کہا، کیا تم احمق ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں، اور اگر تمہیں شک ہے تو میں تمہیں ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ خلیفہ ہنس پڑے اور اسے انعام دے کر رخصت کیا۔ نمبر 2، نیک بخت فقیر۔ ایک دن ہارون الرشید نے اپنے وزیر فضل بن ربیع کو کہا کہ وہ کسی نیک انسان کو دربار میں لے کر آئیں۔ فضل بن ربیع نے ایک فقیر کو بلایا جو عام کپڑوں میں ملبوس تھا۔ فقیر دربار میں آیا اور ہارون الرشید سے مخاطب ہو کر کہا، اے خلیفہ، اللہ نے آپ کو زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا آپ اپنے مقام کا حق ادا کریں اور انصاف کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فقیر کی بات کو دل سے قبول کیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے اپنی حکمرانی میں مزید انصاف پر زور دیا۔ نمبر 3، درویش کی نصیحت۔ ایک بار ہارون الرشید شکار کے دوران ایک درویش سے ملے۔ درویش کی سادگی اور عاجزی کو دیکھ کر خلیفہ متاثر ہوئے اور اس نے کہا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا، اے خلیفہ، یہ دنیا فانی ہے اور آپ کی حکومت بھی عارضی ہے۔ جتنا بھی مال و دولت اکٹھا کر لیں، آخرکار اسے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے، اور اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ نصیحت سن کر ہارون الرشید کا دل پگھل گیا اور انہوں نے درویش کو عزت اور تعائف سے نوازا، لیکن درویش نے تعائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نمبر 4، ملک الموت کا خواب۔ ایک رات ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت اس کے پاس آیا اور کہا، تمہارے پاس بس چند دن رہ گئے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ یہ خواب دیکھ کر خلیفہ پریشان ہو گئے اور اپنی سلطنت میں اصلاحات کا حکم دیا۔ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبے شروع کیے اور خود بھی عبادت میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ یہ 4 واقعات خلیفہ ہارون الرشید کی حکمت، انصاف اور اصلاحات کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں، جو نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ آخرت کی فکر رکھنے والے نیک دل انسان بھی تھے۔ شکریہ دوستو۔